محترم ناظرین، کیا عشاء کے صرف 4 فرض اور 3 وتر پڑھنے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر آپ سفر میں ہیں یا حضر میں تو نماز کتنی اور کیسے پڑھنی چاہیے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی گئی ہے جس کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور عشاء کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر آرام فرماتے تھے۔ ناظرین، اگر عشاء کی نماز میں سنتیں اور نفل نہ پڑھیں، چھوڑ دیں تھکاوٹ کی وجہ سے تو کیا گنہگار ہوں گے؟ عشاء کی نماز میں 4 فرض اور 3 وتر پڑھنا یہ کیسا ہے؟ نماز ہوگی یا پھر سنتیں اور نفل پڑھنے پڑیں گے؟ محترم ناظرین، عشاء کی نماز میں ٹوٹل 17 رکعتیں ہیں، یعنی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ جو فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، پھر 4 رکعت نماز فرض، پھر 2 رکعت سنت فرضوں کے بعد سنت مؤکدہ اور پھر 2 نفل، پھر 3 وتر واجب اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل۔ اب اس میں جو سنت غیر مؤکدہ اور جو نوافل ہیں اس کو پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جو فرضوں سے قبل 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہیں ان کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی سنت مؤکدہ اور نفل نہیں پڑھتا، چھوڑ دیتا ہے، یعنی کوئی تھکاوٹ ہے یا پھر طبیعت درست نہیں ہے، اس لیے چھوڑ دینا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر پڑھیں گے تو اجر و ثواب ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن اگر چھوڑ دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ عشاء کی نماز میں جو ضروری ہے وہ ہیں 4 رکعت فرض جن کا ادا کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ پھر فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔ دیکھیں، سنت مؤکدہ جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے سنت مؤکدہ کو ترک کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایسا شخص قابل ملامت ہے، اور ایسے شخص کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ شخص قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ رہ جائے۔ تو سنت مؤکدہ کو بغیر کسی شرعی عذر کے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کبھی کبھار چھوڑ دیا یہ ایک الگ بات ہے، اس پر اسے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہمیشہ ہی سنت مؤکدہ کو ترک کرنا یہ درست نہیں ہے۔ 4 رکعت فرض کے ساتھ 2 رکعت سنت مؤکدہ فرضوں کے بعد یہ بھی ضروری ہے، اور اسی طرح پھر 3 رکعت وتر واجب، یہ رات کے کسی بھی حصے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات میں یعنی صبح طلوع فجر سے پہلے آپ 3 رکعت وتر واجب پڑھیں گے، یعنی تہجد کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ فرضوں کے بعد اور اس کے بعد بھی 3 رکعت وتر واجب، یہ رات کے کسی بھی حصے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یا اسی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے، ان کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص تھکا ہوا ہے یا اس کی طبیعت درست نہیں ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ 17 رکعتیں پڑھوں گا تو نماز ہوگی اور اس وجہ سے وہ غفلت کر جاتا ہے اور پھر وہ فرض اور واجب چھوڑ دیتا ہے، تو یہ درست نہیں۔ اگر طبیعت درست نہیں ہے، تھکاوٹ ہے، آپ 4 فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 3 رکعت وتر واجب پڑھ لیں تو اس طرح بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، کتاب باب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، میں حضر اور سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضر میں جب ظہر کی نماز پڑھتے تو 4 رکعت فرض اور ان کے بعد 2 رکعت پڑھتے، اور جب عصر کی نماز پڑھتے تو صرف 4 رکعت فرض ہی پڑھتے اور ان کے بعد کوئی نماز نہ پڑھتے، اور جب مغرب کی نماز پڑھتے تو 3 رکعت فرض پڑھتے اور ان کے بعد 2 رکعت پڑھتے، اور جب عشاء کی نماز ادا کرتے تو 4 رکعت فرض ادا کرتے اور ان کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اور میں سفر میں آپ کے ساتھ رہا تو آپ جب ظہر کی نماز پڑھتے تو 2 رکعت فرض پڑھتے اور ان کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے تھے، اور جب عصر کی نماز پڑھتے تو صرف 2 رکعت پڑھتے، ان کے بعد کوئی نماز نہ پڑھتے، اور جب مغرب کی نماز پڑھتے تو 3 رکعت فرض پڑھتے اور ان کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، اور کہا یہ نماز مغرب دن کے وتر ہیں جن کے ساتھ دن ختم ہو جاتا ہے اور رات کا آغاز ہوتا ہے، اور جب عشاء کی نماز پڑھتے تو 2 رکعت پڑھتے اور ان کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کی خطائیں معاف فرمائیں اور ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائیں۔
آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔